أفلا يتدبرون القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا إن يدعون إلا شيطانا مريدا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے لا خیر نہیں ہے خیر فی کثیر من نجواہم ان کے بہت ساری سرگوشیوں میں الا سوائے من جس نے امرا حکم دیا بصدقۃ صدقہ کا او معروف یا نیکی کا او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا ومن یفعل ذلک اور جو یہ کام کرے گا ابتغاء مرضات اللہ کی رضا چاہنے کے لیے فسوف پسند قریب نؤتیہ ہم دیں گے اسے اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ یہ آیہ کریمہ اللہ سبحانہ وتعالی کی، اس میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فضل سے، اپنے علم سے اور اپنی حکمت سے ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ جب ہم نے اللہ سے مانگا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ ہمیں ہدایت دے، تو اللہ نے قرآنی آیات کے ذریعے سے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی، ہر معاملے میں ہمیں گائیڈ کیا، اور یہاں تک کہ جو ہماری آپس کی باتیں ہیں اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی بھیج کر اور ہم میں سے بہترین شخص کو چن کر اس کے دل پر وحی کی، اور وہ لا شک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاولین والآخرین، اور اس میں ہمیں آگاہ کیا ہر خیر سے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی نیکی نہیں جس کی طرف اپنی امت کو گائیڈ نہ کیا ہو، اور کوئی ایسی برائی نہیں جس سے اپنی امت کو متنبہ نہ کیا ہو، اور کامل اور مکمل دین اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا کیا۔ آج کی جو آیہ کریمہ ہے سورہ نساء کی 114 نمبر، اس میں سرگوشیوں کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے۔ جو نجوہ ہے، نجوہ یہ کانا پھوسی اردو میں کہہ لیں، یہ دو بندوں کی سرگوشی، جو کہ تیسرا بندہ اگر پاس ہو تو اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ کان میں کیا بات کہہ رہے ہیں، وہ نجوہ ہے۔ وہ سرگوشی کی صورت بھی ہو سکتی ہے، وہ علیحدہ بیٹھ کر باتیں کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ نجوہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا ہے، اور قرآن میں سورہ مجادلہ میں یہودیوں کے نجوہ کا بھی ذکر ہے۔ تو انسان جو باتیں کرتا ہے نا، وہ یوں کہہ لیں کہ اس کی چار صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان جہری طور پر، اعلانیہ طور پر بات کرے، جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، سب سنیں، ایک یہ قسم ہے۔ دوسری یہ کہ انسان سرگوشی کے انداز میں کسی کے کان میں بات کہے کہ تیسرے کو پتہ نہ چلے، یہ نجوہ ہے، سرگوشی۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ جو سر ہے، راز، وہ انسان یا تو اپنے دل میں رکھتا ہے، اگر دل میں رکھے تو وہ اخفا ہے، اگر اس نے اپنے کسی بہت ہی معتمد ساتھی سے شیئر کر لیا تو وہ اس کا سر ہے۔ تو یہ چار قسمیں ہیں انسان کی بات کرنے کی، ایک اعلانیہ، ایک سرگوشی، ایک راز، اور ایک جو اس نے ایسا راز جو اس نے کسی سے شیئر ہی نہیں کیا۔ یہ چار چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یعلم سر واخفا، جو تم چھپاتے ہو، جو تم راز میں رکھتے ہو، وہ بھی جانتا ہے۔ اور نجوہ کے بارے میں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ما یکون من نجوہ من ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نجوہ کے بارے میں بتایا کہ جہاں تم تین ہو وہاں چوتھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے، اور جہاں پہ چار ہو وہاں پہ پانچواں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے۔ جو بھی جہاں بھی کوئی انسان بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں کے نجوہ کے بارے میں بتایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ يَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ۔ کیا دیکھا نہیں تو نے ان لوگوں کی طرف جن کو منع کیا گیا تھا سرگوشیاں کرنے سے، اور وہ یہود تھے، جب ان کو روکا گیا کہ نہ اس طرح کی سرگوشیاں کرو، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ ثم يعودون لما نهوا عنه،
جس سے ان کو روکا گیا تھا اسی کا وہ ارتکاب کرتے رہے، اور ان کا نجوہ جو تھا وہ بالاسم والعدوان تھا، گناہوں کے لیے اور زیادتی کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے ان کی ساری کی ساری سرگوشیاں تھیں۔ اور اس سے اللہ کے رسول نے ان کو روکا تھا۔ اور یہودیوں کا وتیرہ یہ تھا کہ مدینہ میں وہ بیٹھتے تھے، اور جب کوئی مسلمان ان کے پاس میں سے گزرتا تھا تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے تھے، جس کی وجہ سے جو مسلمان ادھر سے گزرتا تھا اس کے دل میں یہ خدشہ ہوتا کہ یہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ مجھے قتل کریں گے، یہ یہودی۔ تو اس طرح ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا اور وہ راستہ چھوڑ دیتے، اس راستے سے گزرتے ہی نہیں جہاں پہ وہ بیٹھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا سورہ مجادلہ میں، جیسا کہ آپ نے سنا، لیکن وہ پھر بھی اس سے باز نہیں آئے۔ اور اس طرح کا جو نجوہ ہوتا ہے، جو اس طرح کی باتیں ہیں خفیہ، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا انما النجوى من الشیطان، یہ جو نجوہ ہے نا ان کا، یہ شیطان کی طرف سے، اور اس کی مقصد کیا ہے؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ غمگین کرے ایمان والوں کو، وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے اللہ کے اذن سے۔ اور وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن جو ہیں وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى ان يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ان کی جو آپس کی سرگوشیاں ہیں نا، ہم جانتے ہیں، نحن اعلم بما يستمعون به، جو وہ سنتے ہیں، اور جب آپ سے سنتے ہیں پھر وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اور ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتباع کر رہے ہیں ایسے شخص کی جس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ یہ ان کی خفیہ بات ہے، اور اللہ تو جانتا ہے ان کے جو نجوہ ہے وہ سمجھتے کیا ہیں۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا سمجھتے ہیں آپس میں سرگوشیاں کر کے کہ ہم ان کے راز نہیں جانتے، ہم ان کی سرگوشیوں سے واقف نہیں ہیں۔ الم يعلموا ان اللہ يعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تو ان کے رازوں سے بھی واقف ہے، ان کی سرگوشیوں سے بھی واقف ہے، اور اللہ تو وہ ہے جو علام الغیوب ہے، جو غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اس کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ تو جو اس طرح کی سرگوشیاں ہیں، اگر تین آدمی بیٹھے ہوں اور آپس میں دو علیحدہ سے بیٹھ کے سرگوشی شروع کر دیں تو اس سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے ایسی ہر بات سے روکتا ہے جو مومنوں کے درمیان نفرت کا باعث بنتی ہے، کیونکہ تیسرا جو شخص جس کو آپ نے چھوڑا، شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ یہ لازمی جو مجھ سے چھپ کے بات کر رہے ہیں نا، یہ میرے خلاف ہی کوئی سازش کر رہے ہیں، تو یہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسلام تو چاہتا ہے کہ آپس میں محبت رہے، ہر ایسے معاملے سے اسلام نے روک دیا، اللہ نے روک دیا، اس کے رسول نے روک دیا جو ہمارے درمیان نفرت کا باعث بننے والی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طرح کے نجوہ سے ہمیں منع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا لا يتسار اسنان دون الثالث، لا يتسار یعنی سر میں بات نہ کہیں دو تیسرے کے علاوہ، یعنی جب دو تین ہیں تو دو شخص مل کے آپس میں سرگوشیاں نہ کریں۔ اور اس کے بارے میں جو علماء ہیں انہوں نے فرمایا، عیسیٰ ابن دینار کا ذکر آ رہا ہے کہ کیونکہ جو تیسرا ہوگا اس کے بارے میں شیطان یہ گمان ڈالے گا کہ وہ تیرے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں، ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی علیحدہ سے بات کرنے کی۔ تو جہاں پہ اگر 3 سے زیادہ ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ نجوہ کی ممانعت نہیں ہے۔ اگر 4 آدمی ہیں یا زیادہ جماعت ہے تو پھر 2 آدمی علیحدہ سے جا کے بات کر سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل علماء نے یہ دی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آپ کے پاس آپ کی زوجات بیٹھی ہیں جی، اور اس وقت آپ اپنی مرض الموت میں تھے، آخری ایام تھے آپ کے۔ فاطمہ چل کے آ رہی ہیں تو ان کی قدموں سے آہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ فاطمہ آ رہی ہے، کیونکہ ان کی چال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے متشابہ تھی، تو قدموں کی آہٹ سے ہی پہچان لیتے تھے کہ آپ آ رہے ہیں۔ تو آپ تو زوجات کے پاس بیٹھے تھے، تو جب حضرت فاطمہ چل کے آئیں تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ فاطمہ آ رہی ہے۔ تو جب آئیں حجرہ میں داخل ہوئی تو آپ نے قریب بلا لیا اور آپ نے اس کے کان میں سرگوشی کی حضرت فاطمہ کی، اور وہ رونے لگی۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پھر کان میں کچھ کہا تو آپ ہنسنے لگے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں تجسس ہوا کہ پوچھے تو صحیح بات کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے بتانے سے انکار کر دیا کہ یہ نبی کا راز ہے، تو میں نبی کا راز افشا نہیں کروں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کو یہ بات یاد آئی تو انہوں نے حضرت فاطمہ سے پوچھ لیا کہ وہ بات اب تو بتا دو، اب تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں یہ کہا کہ میں ہر سال جبریل کے ساتھ قرآن کا ایک دور کیا کرتا تھا، اس سال 2 دور کیے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے اور میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، اور تو سب سے پہلے مجھے ملے گی۔ یعنی اس میں حضرت فاطمہ کی بھی موت کی خبر تھی کہ آپ، تو یہ بات سن کے حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ مجھے رونا آ گیا کہ باپ کی جدائی، اور باپ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا غم کے آثار ہیں، بیٹی کو روتا کوئی باپ دیکھ نہیں سکتا، پھر خوش کرنے کے لیے آپ نے بلایا اور کہا کیا تمہیں یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ تو یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ تو اس سے جو مسئلہ ہمیں سمجھ آیا وہ یہ کہ اگر سرگوشی ایسی ہو جو 3 سے زیادہ افراد ہیں تو 2 آپس میں کر لیں تو وہ سرگوشی جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو آج آیت پڑھ رہے ہیں، فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، یعنی خیر نہیں ہے ان کی اکثر نجوات میں۔ یہ نہیں کہا کہ بالکل ہی خیر نہیں ہے، خیر ہے لیکن بہت کم۔ خیر کیا ہے؟
اچھائی. لا خیر فی کثیر من نجواہم. اب ہر معاشرے میں جو خیر کا معیار ہے وہ مختلف ہے. جو غیر مسلم ہیں ان کے ہاں خیر کچھ اور ہے، جو مسلمان ہیں ان کے ہاں خیر کچھ اور ہے. ان کے ہاں خیر وہ جو سمجھیں، جس پر ان کا معاشرہ متفق ہو جائے وہ خیر ہی خیر. حالانکہ وہ بہت سارے ایسے خراب معاملات ہیں جن کو وہ خیر سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں خیر ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر لڑکی لڑکے کا میل جول ان کے ہاں خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ اسلام میں یہ خیر نہیں ہے. کوئی بھی نامحرم کسی عورت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ اگر دو نامحرم عورت اور مرد بیٹھتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اور اسی طرح وہ بے پردہ عورت جو ہے وہ اس کا سامنے آنے میں خیر نہیں ہے. لیکن جو مغرب ممالک ہیں ان کے یہاں خیر ہی خیر ہے. اگر آپس میں وہ رضامندی سے چاہے میاں بیوی والے کام بھی کر لیں تو ان کے یہاں خیر ہی خیر. جبکہ اسلام میں یہ خیر نہیں ہے بلکہ برائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو سبیلا کہا ہے، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے. تو خیر جو ہے نا وہ ہے جس کی طرف ہمیں اللہ رہنمائی کرتا ہے. ہر وہ کام جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ خیر ہے، وہ ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کے لیے مبعوث ہوئے کہ اپنی امت کو ساری کی ساری بھلائی بتا کے جائیں، اور آپ بتا کے گئے. کوئی ایسا خیر کا معاملہ نہیں جو آپ نے بتایا نہ ہو، اور اس کے اپوزٹ شر ہے، اور کوئی ایسی برائی نہیں جس سے متنبہ نہ کیا. تو جو لوگوں کی باتیں ہیں سری طور پر نجوا ہیں جو ان کے، اس میں خیر نہیں ہے. الا، اب استثناء آ گیا کہ خیر کے کام ہیں اس میں تھوڑے سے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ من امر بصدقۃ، جو کسی کو صدقے کا حکم دے خفیہ طور پر. کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے، اسی لیے اس کو صدقہ کہتے ہیں. اور ایسا صدقہ جو خفیہ طور پر کیا جائے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. اور جو کسی کو ترغیب دے رہا ہے صدقے کی خفیہ طور پر، وہ بھی بلائی کا کام کر رہا ہے، وہ خیر ہے. اس نجوے میں خیر ہے جس میں کوئی کسی کو حکم دے رہا ہے، کسی کو مشورہ دے رہا ہے کہ صدقہ کر دو، اور اس میں راز اس لیے رکھ رہا ہے کہ جس کے بارے میں وہ گفتگو کر رہا ہے تاکہ اس کی معاشرے میں عزت باقی رہے، وہ اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے کہ میری ہیلپ ہو رہی ہے، میری مدد کی جا رہی ہے، اور کسی اور کو میرا راز افشا نہ ہو جائے کہ میں اس قدر معاشرے میں اب میں اس قدر محتاج ہو گیا ہوں. اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں حکم دیتا ہے کہ وہ خیر ہے. من امر بصدقۃ، کسی کے معاملات کے بارے میں خبر پہنچے کہ وہ تنگی میں ہے، اس وقت جیسے مہنگائی ہے، بل زیادہ آ رہے ہیں، کتنے گھروں کے معاملات جو ہیں وہ تلپٹ ہیں، کھانے کو نہیں ہیں، کسی کے پاس کتنے مسائل ہیں، کوئی بیچارہ کرائے پہ رہ رہا ہے، کرایہ دینے کے لیے نہیں ہے. تو ایسے معاملات میں اگر کسی کو پتہ ہے کہ میرا یہ بھائی جو ہے یہ ماشاءاللہ صاحب ثروت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دیا ہے، تو اس کے کان میں جا کے کہہ دینا بھائی یار وہ بڑا اس وقت محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ہاں جی اس پہ صدقہ کرو. من امرا، یہ خیر ہے. دوسرا کیا ہے؟ او معروف، یا حکم دیتا ہے نیکی کا. صدقہ بھی حالانکہ نیکی کے اندر ہی ہے، لیکن یہ خاص کے بعد معروف عام
بتا دیا، ہر وہ نیکی جو عرف عام میں نیکی ہے، جس کو نیکی سمجھا جاتا ہے، سچائی جو ہے ہر معاشرے میں اچھی چیز ہے نا، کس نے بتایا ہے؟ یہ انسان کی فطرت میں ہے، جھوٹ ہر معاشرے میں برا ہے نا، کس نے بتایا؟ یہ معروف ہے۔ اسی طرح کسی فقیر کی مدد کرنا معروف ہے، اچھی بات کہنا معروف ہے۔ تو ہر وہ کام جو عرف عام میں نیکی کا ہے وہ معروف ہے، معروف کا حکم دیتا ہے، نیکیوں کا حکم دیتا ہے، معروف ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں پہ کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، ترجمے کے لیے، تفسیر کے لیے، احادیث کے لیے، قرآن کی زبان سکھانے کے لیے، عربی سے معرفت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ سارے کے سارے علوم تو عربی میں ہیں، اور ہمارے جتنے بھی یہ حکمران ہیں نا، ان کا ٹارگٹ ہے کہ اس زبان سے ان کو دور رکھا جائے، اور یہ ہمارے دشمنوں کے زیر اثر ہیں، دشمنوں کے زیر اثر ہیں، جو اسلام کو نہیں دیکھنا چاہتے، جو اسلام کے دشمن ہیں۔ تو اب ہمارا اپنا یہ دینی فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم ایسے ادارے قائم کریں جو قرآن اور حدیث کی اشاعت میں اور ہماری بچوں کی تعلیم میں اور ان کو قرآن اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ رکھنے کے لیے ان کے آگے سلسلہ چلتا رہے۔ تو یہ تو ہر طرح سے یعنی یہ معروف ہے۔ اگر ایسا ادارہ ایک بندہ قائم نہیں کر سکتا تو اس کی ہیلپ کے لیے معاشرہ مکمل ایک دوسرے سے تعاون کرے، تو یہ آپس میں بات کر کے اس طرح کے ادارہ قائم کرنا یہ معروف ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانا، پتہ چلا آپ کے یہ دو بھائی ناراض ہیں اور ان کے درمیان صلح کرانا، اور صلح بھی ایسے کہ تاکہ دونوں فریق جو ہے وہ راضی ہو جائے، اور اس میں اگر وہ کوشش کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، علیحدہ علیحدہ دونوں سے سرگوشیاں کرتا ہے، تو یہ نیکی کا کام ہے۔ اور اس سلسلے میں اصلاح کے لیے اگر اسے اپنے پاس سے بھی خرچ کرنا پڑتا تو وہ اس سے دریغ نہیں کرتا۔ اگر کسی کے پیسے کا معاملہ ہے تو کہتا ہے یار وہ اتنے مانگ رہا ہے، وہ اتنے مانگ رہا ہے، درمیانہ کوئی حل نکال دے۔ اور کئیوں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بات کرنے کا ایسا ڈھنگ دیا ہوتا ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات مان لیتے ہیں جی۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ برے کاموں میں زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کو فراڈ کرتے ہیں، لوگ ان پر یقین کر لیتے ہیں اور ان کے جھانسے میں آ کے ان کو کتنے پیسے دے دیتے ہیں۔ اگر یہی کام وہ خیر کے، یہی اپنا جو اس کا ہنر ہے بات کرنے کا، ڈھنگ ہے کسی کو بات منوانے کا، اگر وہ بھلائی کے کاموں میں اس میں لگاتا ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں لگاتا ہے، تو اس میں خیر ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو یہ کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ، اللہ فرماتے ہیں وعدہ ہے ہمارا، ہم اسے دیں گے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ اور جو اللہ جس کو اجر عظیم کہے ہم دیں گے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے پہ یقین کرتے ہوئے بندہ یہ جو کام کرتا ہے اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صدقے کا حکم دینے کی، نیکی کا حکم دینے کی، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دینے کی، اور اس طرح کے نجوا میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سارا اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص ہو، ابتغاء وجہ اللہ۔ کوئی بھی عمل ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہے، اگر اس میں اخلاص ہے، ابتغاء مرضات اللہ ہے، تو اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک عورت کو جی جو لوجہ اللہ ایک جان بچاتی ہے ایک کتے کی، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو ہے اخلاص، ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہے،
انما الاعمال بالنیات، ان اعمال کو چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہے اگر اس میں اخلاص ہے تو اللہ اس کو پالتا ہے اور اللہ بہت بڑا اجر دیتا ہے. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہماری طرف سے ہے اخلاص کی. اخلاص ہمارے دلوں میں آ جائے، اخلاص یہ کہ صرف اللہ کے لیے، یہ لوگوں کے درمیان اشتہار لگانے کے لیے نہ ہو. کوئی نیکی کا کام کر دیا تو اوپر ہم پھر اشتہار لگاتے پھریں کہ ہم یہ نیکی کا کام کیا ہے جی، یہ فلاں صاحب نے یہ کام کر دیا ہے، یہ سڑک فلاں نے بنوا دی ہے، یہ کنواں فلاں نے کھودو ہے جی بنوا دیا ہے. تو ابتغاء مرضات اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.